بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر میں نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ شاہ عالم کی حیثیت سے پبلک لائف میں یہ میرا پہلا کردار تھا جو میں نے کامیابی سے نبھایا۔ پریس کانفرنس ایک الگ چیز تھی۔ پریس ایک پل کا کام کرتا ہے عدلیہ، انتظامیہ اور سیاسی اداروں کو پبلک سے مربوط رکھنے کے لیے، مگر پریس کو پبلک نہیں سمجھا جا سکتا۔ بڑے بڑے جگادری سیاستداں بھی اخبار والوں کے سامنے محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی معمولی سی غلطی کو پریس ہی غیر معمولی بنا کے پبلک تک پہنچا دیتا ہے۔ زمان شاہ شاید مقامی سیاست میں دخیل تھا، اس لیے میرا ساتھ دینے کا جھوٹا یا سچا اشارہ دے کر مجھے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر قتل کا معاملے میں پولیس کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ شاید میں بدنامی کے ڈر سے مفاہمت پر آمادہ ہو جاؤں گا، مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے چاہا تھا کہ ہم غیر مشروط سیاسی سمجھوتا کر لیں اور جو ہوا ہے اسے بھول جائیں۔ ٹھیک ہے سائیں، مرضی تمہاری، وہ تلخی سے بولا۔ پیر زمان شاہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے والے بہت ہیں، تم دشمنی کر کے دیکھ لو۔ میں نے کہا، نہ مجھے اپنا دوست سمجھو اور نہ دشمن، یہ ایک ذاتی معاملہ تھا۔ تم نے غلطی کی اور نقصان اٹھایا، مجھے نہ اتنی فرصت ہے اور نہ اس کی ضرورت، مگر تم بدلہ لینے کے لیے جنگ کو جاری رکھنا چاہو تب بھی میں تیار ہوں۔ میں نہ موت سے ڈرتا ہوں اور نہ نقصان سے۔ موت کسی کے اختیار میں نہیں اور نقصان جنگ میں کسی ایک فریق کو نہیں ہوتا۔ چلو تیمور، ہمارا بہت وقت ضائع ہو گیا ہے یہاں۔ اس نے اپنے ڈرائیور پر غصہ اتارا۔ گدھے کا بچہ، شکلیں دیکھ رہا ہے، انہیں کیا تیرا باپ اٹھائے گا؟ حرام کھا کھا کے سوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اکڑتے پھرتے ہیں۔ ہاتھ میں توپ بھی دے دو تو بھی فرق نہیں پڑتا، چوہا بہادر ہو کے شیر نہیں بنتا۔ سائیں، یہ تو مر گیا ہے، ڈرائیور نے اس ایک کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سائیں نے اس کے ایک لات رسید کی۔ یہ اب پتہ چلا ہے تجھے اور تو مجھے بتا رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ دوسرا فالتو سانڈ کیوں زندہ ہے؟ جب ضرورت پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون مرد ہے کون نہ مرد۔ بے غیرت ایک چھوکری سے مار کھا گئے۔ میں نے سر کو جھٹک کے آنکھیں بند کر لیں۔ ڈرائیونگ سیٹ کی بیک سے سر لگا کے میں نے لمبی گہری سانسوں کے ساتھ ذہن سے اس ناخوشگوار واقعے کی ساری تلخی، کشیدگی اور بدمزگی خارج کر دی۔ پھر میں نے 10 سیکنڈ تک اپنے راستے کا اور منزل کا تعین کیا اور اپنے خیالوں کو کنٹرول کیا۔ میرے دماغ کے کمپیوٹر نے پیغام ریکارڈ کر لیا۔ مجھے اب 9 گھنٹے کی مسافت 8 گھنٹے میں طے کرنی ہوگی۔ مجھے ہوشیار، چوکس اور مستعد رہنا ہوگا۔ میں نے دعا مانگی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے دونوں طرف پھونک ماری۔ پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ چندہ کے لیے اس میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی، مگر رکشی نے 1 منٹ کے اس عمل کو دلچسپی سے زیادہ حیرانی کے ساتھ دیکھا تھا۔ خدا کا شکر ادا کر رہے ہو کہ مصیبت میں پڑنے سے بچ گئے؟ میں نے کہا، خدا کا شکر تو میں ویسے بھی ہر حال میں ادا کرتا ہوں۔ مصیبت سے بچانے والا وہی ہے، لیکن مصیبت میں ڈالنے والا کون تھا؟ تمہاری مس خان بروسلی کا زنانہ ایڈیشن۔ میں نے سنا تھا کہ مارشل آرٹ جاننے اور سکھانے والے اپنے فن کا مظاہرہ قتل عام کر کے نہیں کرتے۔ یہ تو معمولی سی بات پر خفا ہو کے میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اگر تمہارے پاس اپنے دفاع کے لیے اسلحہ ہو اور پیر زمان شاہ کے غلام ایسے ہی تمہیں اغوا کر کے لے جانا چاہیں تو تم کیا کرو گی؟ غصہ نہیں آئے گا تمہیں؟ گولی نہیں چلاؤ گی؟ تم خود کو بچانے کے لیے سیلف کنٹرول ہوتا ہے، جارحیت سے حتی الامکان بچنے کے لیے۔ چندہ بولی، میں اسے جان سے مارنا نہیں چاہتی تھی، بس وہ مر گیا۔ قضا آئی ہو تو کسی اور کے لیے چلائی جانے والی گولی بھی آپ کی جان لے سکتی ہے۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ یہ سب اس لیے ہوا مسز عالم کہ میں آپ کا محافظ بن کے لیڈیز ٹوائلٹ روم کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اگر میں چندہ کے پاس موجود ہوتا تو جیسے تم خیر و عافیت کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی، ایسے ہی چندہ کو بھی کچھ نہ کرنا پڑتا، میں خود نمٹ لیتا پیر زمان شاہ سے۔ پھر شاید بات اتنی نہ بڑھتی، وہ مجھے پہچانتا تھا۔ رکشی نے برہمی سے کہا، تم اس قتل کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہو؟ تم نے چندہ کو الزام ٹھہرایا تھا
اور تم اس کا دفاع یوں کر رہے ہو کہ مجرم مجھے بنا رہے ہو۔ میں نے کہا تمہیں سمجھنا چاہیے رخشندہ بیگم کہ جب قضا آتی ہے تو آدمی پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں فرشتہ اجل بعد میں پہنچتا ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ پہلے سے کس کو کہاں اور کیسے مرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہوتا تو پھر ہم یہاں نہ رکتے اور ہمارے بعد یہ لینڈ کروزر این اسی جگہ نہ آتی، وہ سب نہ ہوتا جو ہوا۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، نامعلوم جو ہم نہیں جانتے۔ تیمور نے ایک فلسفیانہ بات کی۔ شاید رکشی نے گہری سانس لی۔ یہی مقدر میں تھا جس نے شاہ عالم سے اس کا نام، اس کی شناخت، ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ اچانک چھین لیا۔ وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس نے مجھے اچانک ناصر عظیم سے شاہ عالم بنا دیا۔ میں بھی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ میں نے کہا یہ آدمی کینہ پرور ہے، تمہارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تم نے اس کا ایک خاص آدمی مار دیا ہے۔ تیمور بولا۔ میں نے اوہ نو مسٹر تیمور، تم نے نہ صحیح کسی نے جو تمہارے ساتھ تھا۔ ظاہر ہے تم مس خان پر الزام نہیں آنے دو گے۔ میں نے کہا جو وقت گزر گیا اسے بھول جاؤ۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ہمارا ادھر سے گزر بھی ہوا تھا اور ہم نے کبھی پیر سائیں زمان شاہ کو یا اس کی سفید لینڈ کروزر کو دیکھا تھا۔ مسٹر اور مسز شاہ عالم، کرنل خان اور مس خان نے کراچی سے لاہور تک تیز گام میں سفر کیا۔ اے سی سلیپر کے ایک کمپارٹمنٹ میں ان کے نام سے 4 برتھوں کی ریزرویشن تھی۔ تم ان سب کو جٹلا دو کہ جنہوں نے ابھی تمہیں دیکھا تھا۔ رکشی نے کہا پر زمان شاہ پکے گواہوں کے نام پتے لکھ لیے ہوں گے۔ میں نے کہا پیر سائیں کو شاہ عالم نہیں پہچانتا، شاہ عالم کو بہت لوگ پہچانتے ہیں۔ مجھے کسی کو جٹلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ خود تصویریں اور خبر دیکھ لیں گے۔ کیسی خبریں اور تصویریں؟ تیمور بولا۔ میں نے کہا میرے نائب صدر، یہ ٹرین لیٹ نہ ہوئی تو صبح 9:30 بجے لاہور پہنچے گی۔ میری پارٹی کے ورکرز سے کہہ دو کہ میرے شاندار استقبال کے لیے موجود رہیں۔ ہماری تنظیم فاتح عالم کے جوان بھی ہوں تو مجھے کندھوں پر اٹھا کے زندہ باد کے نعرے لگانے والوں کا خاصا ہجوم ہوگا۔ جب پریس فوٹوگرافرز تصویریں بنائیں گے تو ریلوے پلیٹ فارم پر ہزاروں افراد کا مجمع نظر آئے گا۔ ٹرین کے سارے مسافر اور ان کے استقبال کے لیے آنے والے بھی تصویر میں ہوں گے تو ایسا ہی لگے گا۔ رائٹ، وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نے کہا یہ لو فون، ابھی رات کے 12 بجے ہیں۔ 12:20 آخری کاپیاں جا چکی ہوں گی سب اخباروں کی۔ تیمور نے کہا شاید نیوز ایڈیٹر یا ایڈیٹر مل جائیں، شاید کوئی کاپی لیٹ ہو، شاید کسی اخبار کی آخری کاپی 1 گھنٹے بعد جائے تو وہ ایک چھوٹی سی خبر کے لیے گنجائش نکال لیں جو پہلے صفحے پر ہوگی۔ لیٹ نیوز پہلے صفحے پر آ سکتی ہے۔ تیمور نے فون لے لیا۔ اور پہلے صفحے کی خبر 9:30 بجے تک سب کو مل سکتی ہے، پارٹی ورکرز بھی، رپورٹر کو بھی۔ میں نے کہا تیمور نے ایک نوٹ بک نکالی، یہ لائٹ آن کر دو۔ میں نے سیلنگ لائٹ آن کر دی۔ ایک کال کرو کسی ایسے شخص کو، پارٹی کے کسی جوشیلے اور مخلص کارکن کو جو باقی کالیں لاہور میں بیٹھ کے کرے۔ یہاں سے تم کو بار بار ٹرنک کال ملانے میں دیر لگے گی، اخبارات کے نمبر بزی ملتے ہیں۔ تیمور نے نوٹ بک بند کر دی۔ اس نے ایک نمبر ملایا اور کچھ دیر بعد بولا ہیلو کون؟ میں تیمور بول رہا ہوں۔ ہاں شاہ جی پہنچ گئے، تم کو رپورٹ مل گئی ہوگی پریس کانفرنس کی، کیسا رد عمل رہا؟ ہاں مایوسی اور پریشانی تو ہوگی انہیں، خیر ابھی میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ دھیان سے سنو۔ شاہ جی تیزگام سے لاہور پہنچ رہے ہیں۔ نہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں کراچی میں ہوں، ایئرپورٹ سے بول رہا ہوں، نائٹ کوچ سے کوشش کر رہا ہوں، چانس ہو سکتا ہے صبح تک پہنچ پاؤں، سیٹ نہ ملی تو پھر مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے۔ تم فوراً یہ خبر اخبارات کو دو۔ ہاں دیر ضرور ہو گئی ہے مگر ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، کسی ایک اخبار میں خبر لگ جائے تو کافی ہے، ورنہ تم صبح 7-8 بجے رپورٹرز کو کال کر سکتے ہو۔ دوسری بات، شاہ جی کا شاندار استقبال کرنا ہے۔ ابھی 8-9 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، جس سے بھی رابطہ ہو جائے اسے بتا دو کہ زیادہ سے زیادہ کارکن ریلوے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، سب کے پاس جھنڈے ہوں، ہار ہوں، تم سمجھتے ہو نا؟ ظاہر ہے اے سی سلیپر شاہ عالم کیا اکانومی کلاس میں سفر کرے گا؟ اس کی بیوی بھی ساتھ ہے۔ میں تم کو پھر فون کروں گا 1 گھنٹے بعد، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اس صورت میں کہ مجھے جہاز پر سیٹ نہ ملی، سیٹ مل گئی تو پھر صبح لاہور ہے۔
لاہور ہی سے بات ہوگی، لاہور ایئرپورٹ سے میں 3 بجے کے بعد فون کر سکوں گا۔ تم اب دیر مت کرو، ایکٹیو ہو جاؤ۔ ممکن ہے خود شاہ جی تم سے بات کر لیں ملتان سے، ظاہر ہے چلتی ٹرین سے تو تمہیں فون نہیں کر سکتے۔ بی ایکٹیو، یہ تمہارا شو ہوگا، اس کا کریڈٹ تم لے سکتے ہو۔ تیمور نے فون بند کر کے میری طرف تعریف طلب نظروں سے دیکھا۔ ویری گڈ، میں نے کہا۔ کیا ویری گڈ؟ رخشندہ بولی۔ تمہارے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جسے گھمانے سے تم ٹرین میں پہنچ جاؤ گے؟ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ڈیئر رکشی، آئی ایم فول۔ جا رہا ہوں بائی روڈ۔ اس پجیروں میں پبلک اور پریس کو بلا لیا ہے ریلوے اسٹیشن پر۔ اب کیا ہوگا تیمور؟ مس خان، رکشی نے خفت سے کہا، مانا کہ تم بہت چلاک ہو، تم نے کچھ سوچ کے ہی ٹرین سے بھی ریزرویشن کرا لی تھی، مگر مجھے بتانے میں کیا حرج ہے؟ چندا نے کہا، یہ ٹرین رائے پر ٹھہرے گی چند منٹ کے لیے، وہاں سے ہم ٹرین میں سوار ہوں گے، تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹرین لاہور پہنچے گی۔ اس ٹرین سے ہم 3 برآمد ہوں گے، مسٹر اور مسز شاہ عالم اور شاہ عالم کی نئی سیکرٹری مس خان۔ میں نے رائے دی۔ رائے سے تیمور کی گاڑی میں سوار ہوں گے کرنل خان اور تمہارے شوہر۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ پیر سائیں شاہ زمان میرے لیے کیا مسائل پیدا کرے گا؟ جب وہ اخبار میں استقبال کی تصویریں دیکھے گا تو مسئلہ خود اس کے لیے پیدا ہو جائے گا۔ 2 سچ سامنے ہوں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے کہ کس پر یقین کرے اور کس پر نہ کرے۔ اس کے سارے گواہوں کی ایسی تیسی، کیا وہ میرے کارکنوں اور اخبار والوں سے زیادہ معتبر اور مستند ہیں؟ تم میری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک آدمی ہو۔ جب واسطہ خطرناک لوگوں سے ہو اور ہر لمحہ خطرناک ہو تو پھر خطرناک آدمی ہی خطرناک حالات سے نمٹ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ تم زیادہ ٹینشن نہ لو۔ وہ کیسے؟ اس نے تنک کے کہا، جو کچھ میری نظروں کے سامنے خود میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دوں؟ تمہیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، خصوصاً ان مسائل کے بارے میں جن کا تعلق تمہارے ذات سے نہیں۔ تمہارا کردار بہت محدود ہے اس سارے ڈرامے میں۔ تم نہ اسکرپٹ کو بدل سکتی ہو اور نہ دوسرے کرداروں کو۔ اگر یہ سب کچھ برا لگتا ہے تمہیں تو چینی کہاوت کے مطابق برا مت دیکھو، برا مت سنو، برا مت بولو۔ تم نے ڈیکوریشن پیس کی دکانوں پر بندروں کے 3 مجسمے دیکھے ہوں گے۔ ایک آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے، دوسرا کانوں میں انگلیاں ڈالے، تیسرا ہونٹوں پر ایک انگلی رکھے۔ میں بندر نہیں ہوں اور نہ بندر کا مجسمہ بن سکتی ہوں۔ رکشی جلا کر بولی، اچھا ہوتا اگر تم مجھے 2 گولیاں مار دیتے، ایک دل میں ایک دماغ میں، تمہاری بھی جان چھوٹ جاتی اور میری بھی۔ میں نے کہا، تم لکھ دو ایک خودکشی کا نوٹ اور اس پر دستخط کر کے کل کی تاریخ ڈال دو، یہ کام بھی ہو جائے گا تمہاری خواہش کے مطابق۔ اس نے تلخی سے کہا، نوٹ بھی خود ہی لکھ لینا، تمہاری ذہن سب کچھ کر سکتا ہے۔ کتنی آسانی سے تم نے ایک آدمی کو مار دیا اور الزام سے بچ گئے۔ شاہ عالم تیز گام سے سفر کر رہا تھا۔ دنیا نے اسے لاہور میں تیز گام سے اترتے دیکھا ہے۔ جو کہے کہ وہ اس نمبر کی پجیروں میں بائی روڈ لاہور جا رہا تھا وہ پاگل۔ یہ میں نے تمہارے شوہر سے ہی سیکھا ہے خاتون، جس نے ہانگ کانگ میں موجود رہتے ہوئے لاہور میں ایک قتل کر دیا۔ دنیا نے اسے سنگاپور کی فلائٹ سے آتے دیکھا۔ وہ جتنا بڑا مداری ہے اتنا ہی اس کا جان نشین بھی ہے، شاید اس سے بھی بڑا ہے۔ لو یہ 2 گولیاں کھاؤ اور سکون سے سو جاؤ، میں نے کہا۔ اس نے گولیاں لے لی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شاہ عالم کو چھوڑ دوں۔ میں نے اور مجھ سے زیادہ چندا نے چونک کے اسے دیکھا۔ بہت جلدی کر لیا تم نے یہ فیصلہ، چندا بولی۔ میں نے کہا، ذہنی طور پر تم بہت پہلے سے تیار تھی، تمہیں بس ایک بہانہ یا شاید موقع کی تلاش تھی۔ تیمور نے تلخ لہجے میں کہا، یہی ہوتا ہے سر، جب تقدیر ساتھ چھوڑ دے تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تقدیر شاہ عالم کے ساتھ تھی تو زمانہ اس کے ساتھ تھا، میں بھی تھا، بیوی بھی تھی۔ میں اس کی بیوی ضرور تھی، رکشی نے تیز لہجے میں کہا، مگر کیا وہ میرا شوہر تھا؟ اس نے کہا، نکاح نامے کی روح سے یقیناً وہ تمہارا قانونی شوہر تھا، اکلوتا شوہر۔ نکاح نامہ کیا حیثیت ہے اس کی نظر میں نکاح نامے کی؟ کاغذ کے ایک پرزے جیسی، اس سے زیادہ تو کاغذ کے ان پرزوں کی قیمت تھی جو وہ ہر رات لٹا دیتا تھا۔ لندن اور ٹوکیو، پیرس اور ہانگ کانگ تو بدنام ہیں، اسے یہاں کیا کمی تھی؟ کراچی سے لاہور اور پشاور تک ہر جگہ کوئی بیوی اس کے ساتھ ہوتی، پھر میں کیسے
اکلوتی بیوی ہو گئی، ایسا ہوتا تو پھر گلہ ہی کیا تھا۔ وفا اس کی سرشست میں نہ تھی، نہ اس نے کی اور نہ مجھے سکھائی، لیکن اسے اپنا حق سمجھا کہ میں اس سے محبت کروں، اپنے اکلوتے شوہر کو اپنا مجازی خدا سمجھوں۔ اس معاملے میں مجھے تم سے اتفاق ہے، وفاداری کے سارے تصورات یک طرفہ ہیں، صرف عورت کے لیے ہیں، ساری اخلاقی پابندیاں۔ چندہ نے کہا، ہاں جب شادی ہو تو اس کا کنوارا ہونا ضروری ہے۔ مرد شادی سے پہلے غیر مشروط اور مستند کنوارا ہوتا ہے، اس کی ہر رات باہر گزرے اس کو فرق نہیں پڑتا، عورت کو ڈاکو اٹھا لے جائیں، وہ حادثے کا شکار ہو گئے، کسی اسپتال میں یا کسی گھر میں پڑی رہے، جھوٹے الزام میں ایک رات تھانے میں بند رہے تو اس کا مستقبل مشکوک اور تاریک ہو جاتا ہے۔ وہ لاکھ کنوارے پن کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آئے، اسے بوگس ہی قرار دیا جائے گا۔ پھر بھی میں نے ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں، ان میں سے اکثر ازدواجی زندگی کو ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، تم یہ دلائل کسے دے رہے ہو؟ مجھے قائل کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس صرف قانونی نہیں اخلاقی جواز بھی ہے۔ کوئی بھی بیوی شاہ عالم جیسے شوہر کا ساتھ دینے کی پابند نہیں، وہ قانونی اور شرعی طریقے سے اپنی زندگی کا راستہ الگ کر لیتی ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ غیر اخلاقی بغاوت یا انتقامی رد عمل کے طور پر خود بھی برائی کے راستے پر چل پڑے اور جواز یہ رکھے کہ جیسے کو تیسا برائی کے جواب میں برائی کرنے کا حق کسی کو کسی شرعی معاشرے اور قانون میں حاصل نہیں۔ تم طلاق کا مطالبہ کرو گی اس سے؟ چندہ نے کہا، ہاں اب وقت آ گیا ہے۔ اس سے پہلے تم نے ایسا کیوں نہیں سوچا تھا؟ سوچنے سے کیا ہوتا ہے، سوچا تو میں نے یہ بھی تھا کہ خود مر جاؤں یا اسے مار دوں، مگر یہ سوچ بہت بعد میں پیدا ہوئی تھی، جب میں محسوس کرنے لگی تھی کہ میرے لیے نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ شاہ عالم مجھے دو ٹوک لہجے میں کہہ چکا تھا کہ میں نے بتایا بھی تھا تمہیں کہ وہ طلاق کے سکینڈل کا نقصان نہیں اٹھائے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی نجی زندگی کے معاملات کو زرد صحافت کے لمبردار موضوع بنا لیں اور پھر جو چاہے لکھتے رہیں۔ آدمی کس کس کی تردید کرے، کس کس کو حق عزت کا نوٹس دے۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ صرف موت ہی مجھے اس سے جدا کر سکتی ہے، چنانچہ میں موت کے بارے میں ہی سوچتی تھی۔ اپنا یا اس کی طلاق کا خیال شادی کے ابتدائی دنوں میں آیا تھا، جب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر کا ایک پبلک امیج بھی ہے اور وہ امیج میری زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ تیمور نے طنز سے کہا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ثابت ہو گیا تیمور صاحب، یہ ظلم اور جبر کرنے والے کو پہلے سوچنا چاہیے کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں میں نے مجبوری کی قید میں 6 سال گزار دیے، آج وہ مجبور ہے اور میں آزادی حاصل کر سکتی ہوں تو تم مجھے تانا دے رہے ہو۔ تم اس کے پرانے ساتھی اور دستے راستے پہلے دوست بھی تھے، کبھی تم نے اسے کوئی نیک مشورہ بھی دیا، کبھی اسے کسی غلط کام سے روکا، کسی برائی پر ٹوکا نہیں، اس کی بدعمالی کے شریک تم بھی تھے، تم نے اسے شے دی، اس کی تعریف کی اور اس کا حوصلہ بڑھایا، تم واہ واہ کرنے والے جی حضوری اور خوش آمدی تھے، تم اس کی تباہی کے ذمہ دار ہو، دوست نہیں تم دشمن تھے اس کے، یہ بھی ثابت ہو گیا، دیکھ لو تم کس کے ساتھ ہو آج۔ چلاتے چلاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سیٹ پر گر گئی۔ تیمور کو شاید ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی، اس نے خاموش رہ کے عقل مندی کی۔ رکشی کے ہسٹریا کے جواب میں وہ بھی مشتل ہو جاتا تو زیادہ خرابی ہوتی۔ رکشی نے سچ بولا تھا اور اس کی کڑواہٹ میں زہر تھا، تیمور کو یہ زہر کا گھونٹ پینا پڑا۔ پچھلی سیٹ پر لیٹ کے اپنی تقدیر پر آنسو بہاتے بہاتے رکشی بالآخر سو گئی۔ تیمور سب سے پچھلے حصے میں نیم دراز کھلی آنکھوں سے ماضی اور مستقبل کے ڈراؤنے خواب دیکھتا رہا۔ وقت جو گزر گیا تھا اس کا اسیب بن گیا تھا جس سے وہ پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، مگر پاؤں کی زنجیریں مضبوط تھیں، فولادی زنجیروں کو کاٹا جا سکتا ہے، خیال کی نظر نہ آنے والی زنجیر کون کاٹ سکتا ہے؟ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ رکشی اس کے مقابلے میں کتنی خوش قسمت ہے کہ طلاق لے کر آزاد ہو جائے گی۔ اس نے صرف 6 سال گنوائے اور بالآخر وقت بدلا تو اس کی تقدیر بھی بدل گئی، مگر خود تیمور کے لیے کل بھی تابعداری تھی، کل بھی مصلحت اندیشی کے طوق تھے،
کل بھی رشتوں کے لحاظ کا بارے گراں تھا، کل بھی مفادات کے عہد ناموں کی غلامی تھی، اور آج جب آقا اور مالک نام کا لیبل کسی اور نے اپنے ماتھے پر لگا لیا ہے تو اس کے لیے سب کچھ وہی ہے کہ جو تھا۔ اس پر جھوٹ اور منافقت، خوشامد پرستی اور خود گردانہ بد باطنی کا الزام لگانے والے کیوں نہیں سمجھتے کہ نالی کا کیڑا گندگی میں کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا مقصوم ہے، اس کا انتخاب نہیں۔ لکی گرل رکشندہ عرف رکشی، جاؤ آزادی کو انجوائے کرو، عیش کرو، کیونکہ ابھی تمہارے پاس بہت وقت ہے، تم بھی وہ سب کر سکتی ہو جو شاہ عالم کرتا رہا۔ تم اتنی حسین اور پرشباب ہو اور دولت مند بھی ہو، سارے ہینڈسم حرام خور ہیرو اور سب مفلس مثالی مرد تمہاری سنگ آستاں پر سجدہ ریز ہوں گے اور تمہارے در کے کتے بن کے دم ہلانے کا اعزاز حاصل کرنے کو خوش قسمتی جانیں گے۔ چندہ خاموش تھی اس بے سبب مار کا آرائی کے بعد جس میں اس کے ہاتھوں ایک شخص مارا گیا تھا۔ وہ احساس جرم و ندامت سے پیچھا چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر ناکام تھی۔ اس کے وجود میں جاری خاموش جنگ ذہنی خلفشار اور جذباتی انتشار کی کیفیت اس کے اعصاب پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بالآخر اس جدوجہد میں کامیاب ہو جائے گی۔ طوفان جتنا بڑا ہو، اس سے نبرد آزما ہونے میں اتنی ہی توانائی بھی زیادہ صرف ہوتی ہے۔